الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا 9واں باب ہے مضاف. سبق نمبر 2 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم مضاف کی گردان باب ناصر ینصر سے صرف صغیر اور اس کے بارے میں تشریح پڑھیں گے. آپ پہلے گردان دیکھ لیں. ناصر ینصر سے المد ہے اس کا مصدر کھینچنا. مد یمد مدن فہو ماد و مد یمد مدن فہو ممدود. الامر منہ مد مدی مد امدد. والنہی عنہ لا تمد لا تمدی لا تمد لا تمدد. الظرف منہ ممد والآلۃ منہ ممد وممدۃ وممداد وتثنیتہما ممدان وممدان والجمع منہما مماد وممادید. افعل التفضیل منہ امد والمؤنث منہ مدہ وتثنیتہما امدان ومدیان والجمع منہما امدون واماد ومدد ومدیات. مدہ میں جس کی اصل ماددہ ہے باقاعدہ با ادغام کیا گیا. اسی طرح مدہ میں اب آگے تو ساری وہ وضاحت ہے. تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ صرف صغیر یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہے. اب اس کے اندر کس طریقے سے یہ قاعدہ جاری کیا گیا ہے. قاعدے وہی ہیں جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. الف با جیم دال اور ہا. کسی میں الف قاعدہ جاری ہوگا, کسی میں با قاعدہ جاری ہوگا, کسی میں جیم جاری ہوگا, کسی میں دال اور کسی میں ہا. اس میں جو ہے نا حضرت نے یہاں پہ سب سے پہلے فرمایا ہے کہ مدہ یعنی جو واحد مذکر غائب ہے اصل میں کیا تھا, مادہ تھا. تو دوسرے قاعدے کی وجہ سے ہم نے کیا کیا کہ دال کو ساکن کر کے دال کا دال میں ادغام کر دیا تو یہ بن جائے گا مدہ. اسی طریقے سے مودیدہ میں دال کو ساکن کیا دال کا دال میں ادغام کر دیا تو یہ بن جائے گا مدہ. اور یہ جو ہے یمدو یہ اصل میں کیا تھا یمدودو. اور اسی طریقے سے جو مضارع مجہول ہے یمدو یہ اصل میں کیا تھا یمدادو تھا. تو قاعدہ جیم کی وجہ سے ادغام ہوا. اب وہ کیسے ادغام ہوا میں یہاں پہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ جو ساری گردانیں ہیں ماضی کی گردان ہے, مضارع کی گردان ہے, امر ہے, نہیں ہے, اسم فاعل ہے, اسم مفعول آگے چل کے مزید تفصیل کے ساتھ آ رہی ہیں. یہاں پر آج کے سبق میں ہم نے ان صیغوں کی وضاحت کرنی ہے جن صیغوں کے اندر آگے چل کے صرف کبیر کے اندر حضرت نے خود وضاحت نہیں کی ہے. تو آگے فرما رہے ہیں کہ مادن اسم فاعل اور اسی طریقے سے ممادن جمع ظرف اور اعلیٰ امادو جمع اسم تفضیل. اس میں قاعدہ نمبر دال یہ جاری کیا گیا ہے اور امر اور نہیں میں قاعدہ ہا پر عمل ہوا ہے. تو بہرحال یہ جو گردانے ہیں یہ آگے چل کے خود آ جائیں گے اس لیے ہم یہاں پہ وضاحت نہیں کریں گے. یہاں پر ان کی وضاحت کرنی ہے جن کی آگے جا کے خود وضاحت نہیں آ رہی ہے. ان میں سے سب سے پہلے ہے اسم ظرف کی گردان. دیکھیں اسم ظرف ہے ممدن. یہ اصل میں کیا تھا ممددن. مفعلن کے وزن پر, منصرن کے وزن پر. اب یہاں پہ ہوا کیا ہے, اب یہ دیکھیں یہ جو دال دو دال متحرک جمع ہو گئے ہیں اور یہ اس سے پہلے والا جو ساکن ہے وہ ساکن غیر مدہ ہے. تو جیسا کہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہے کہ ساکن اگر غیر مدہ ہو تو ہم جو پہلا متحرک ہے اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیتے ہیں. تو دال کی حرکت نقل کر کے ہم نے اس میم کو دی اور دال کا دال میں ادغام کر دیا تو یہ بن جائے گا ممدن. اسی طریقے سے جو اس میں اعلیٰ ہے ممدن یہ اصل میں کیا تھا ممددن. مفعلن منصرن کے وزن پر یہاں پر بھی یہی ہوا ہے. دو متحرک جمع ہو گئے ہیں ایک جنس کے اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے وہ ساکن ہے غیر مدہ ہے. تو ہم نے یہاں پر بھی یہی کیا کہ جو پہلا متحرک تھا اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل اس میم کو دی اور پھر اس کے بعد یہ چونکہ دال ساکن ہو گیا لہذا دال کا دال میں ادغام کر دیا تو یہ بن جائے گا ممدن. اسی طریقے سے جو ممدتن ہے یہ اصل میں کیا تھا ممدادتن مفعلتن منصرتن کے وزن پر. یہاں پر بھی بالکل ایسے ہی ہوا ہے کہ دال سے ماقبل جو میم تھا وہ ساکن تھا لہذا دال کی حرکت نقل کر کے ہم نے ماں کو ماقبل میم کو دی اور دال کا دال میں ادغام کر دیا تو پھر یہ بن جائے گا ممدتن. اور یہ جو ممدادن ہے اس میں قاعدہ جاری نہیں ہوا, یہ اپنی اصل پر ہے کیونکہ دیکھیں نا ممدادن مفعالن منصارن کے وزن پر. وجہ یہاں پر یہ ہے کیونکہ یہاں پہ درمیان میں الف کا فاصلہ آ گیا ہے. ادغام تو تب ہوتا ہے نا کہ جب دو حرف ایک جنس کے اکٹھے جمع ہو جائیں, یہاں پر جمع نہیں ہے. آگے اس کے تثنیہ کے صیغے دیکھیں ممدانی یہ اصل میں کیا تھا ممددانی مفعلانی کے وزن پر. اور اسی طریقے سے اگر اس میں اعلیٰ کی بات کریں وہ کیا ہوگا ممددانی. یہاں پر صرف میم کے فتح کے بجائے کسرہ آ جائے گا. باقی قاعدہ وہی والا جاری ہوا جو ہم نے واحد میں جاری کیا تھا کہ دو حرف متحرک جمع ہو گئے ہیں. جو پہلا متحرک تھا اس سے پہلے والا جو حرف ہے وہ ساکن غیر مدہ ہے لہذا دال کی حرکت نقل کر کے ہم نے میم کو دی اور اس کے بعد پھر دال کا دال میں ادغام کر دیا تو یہ بن جائے گا ممدانی. اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہی ہے
بس میم کے فتح کے بجائے کسرہ کر دیں، باقی قاعدہ وہی والا جاری کر کے یہ بن جائے گا میم الدانی۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، اس میں جمع کا صیغہ کیا ہے؟ ممادن۔ اب ممادن اصل میں کیا تھا؟ ممادیدو، اس طریقے سے۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا پیچھے کہ اگر دو حرف متحرک جمع ہو جائیں اور اس سے پہلے حرف ساکن مدہ ہو تو پھر حرکت نقل کر کے ماقبل کو نہیں دی جاتی ہے بلکہ ویسے ہی ادغام کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے مثال پڑھی تھی حاجہ اور مودہ۔ یہاں پر بھی بالکل ایسے ہی ہے، دو حرف متحرک جمع ہو گئے، اس سے پہلے والا الف یہ ساکن ہے لیکن ساکن مدہ ہے، لہذا دال کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو نہیں دی جائے گی، بس دال کا دال میں ادغام کر دیا جائے گا۔ تو جب دال کا دال میں آپ ادغام کریں گے تو یہ بن جائے گا ممادن، اس طریقے سے۔ اور اس کے بعد دیکھیں ممادیدو، مزاریبو، مناصیرو کے وزن پر یہاں پہ قاعدہ اس لیے جاری نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر دو حرف متحرک کے درمیان یا کا فاصلہ آ گیا ہے، لہذا اکٹھے جمع نہیں ہوئے ہیں۔ آگے افعل و تفضیل کی گردان دیکھیں کیونکہ اس کی بھی آگے جو چل کے حضرت نے خود وضاحت نہیں کی ہے، لہذا یہاں پہ اس کی دلیل سمجھ لیتے ہیں۔ اب یہ امدو اصل میں کیا تھا؟ ام دادو، اس طریقے سے تھا۔ یہاں پر بھی بالکل وہی والا قاعدہ جاری ہوا جو ہم نے اس میں اعلیٰ میں اور اس میں ظرف میں کیا تھا کہ دو حرف متحرک جمع ہو گئے، لہذا دال کی حرکت نقل کر کے ہم نے ماقبل میم کو دی اور دال کا دال میں ادغام کر دیا تو یہ بن جائے گا امدو۔ اور یہ جو مونس ہے مدہ، یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ تھا مددا، یہ تھا۔ تو اس میں بس دو حرف جمع ہو گئے ہیں، پہلا ان میں سے ساکن تھا لہذا دال کا دال میں ہم نے ادغام کر دیا تو یہ کیا بن جائے گا؟ مدہ۔ اور اسی طریقے سے اس کا تسنیہ کیا ہوگا؟ امدو کا تسنیہ ہوگا امدادو تھا نا اصل میں، اور اس کا تسنیہ کیا ہوگا؟ امددانی، انصرانی، ازربانی کے وزن پر۔ یہاں پر بھی ایسے ہی قاعدہ جاری ہوگا، میں یہاں پہ کر بھی دیتا ہوں۔ اصل میں کیا تھا؟ امددانی۔ تو یہاں پر دیکھیں دو حرف متحرک جمع ہو گئے، اس سے پہلے والا حرف ساکن غیر مدہ تھا لہذا دال کی حرکت نقل کر کے ہم نے میم کو دی اور دال کا دال میں ادغام کر دیا تو یہ بن جائے گا امدانی۔ اور یہ دیکھیں مدیانی، یہ اصل میں کیا تھا؟ مدیانی، اس طریقے سے۔ تو یہاں پر دیکھیں کیا ہوا ہے کہ دال کا دال میں ہم نے ادغام کر دیا تو یہ کیا بن جائے گا؟ مدیانی۔ اور جمع دیکھیں امدونا، یہ اصل میں کیا تھا؟ امددونا۔ یہ دیکھیں یہ دال کی حرکت جو ہے نقل کر کے ماقبل کو دی اور دال کا دال میں ادغام کر دیا تو یہ بن جائے گا امدونا۔ اور اسی طریقے سے جو امادو ہے یہ کیا تھا؟ اصل میں امادیدو تھا۔ تو یہاں پر چونکہ پہلے والا جو الف ہے یہ ساکن مدہ ہے لہذا دال کی حرکت نقل کر کے ہم ماقبل کو نہیں دیں گے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا ممادن کے اندر۔ تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے؟ صرف دال کا دال میں ادغام کر دیں گے تو یہ بن جائے گا امادو۔ اب یہ جو مددن ہے یہاں پر یہ والا قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ یہاں پر قاعدہ جاری کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہم پیچھے اصول پڑھ چکے ہیں کہ اگر تین حرف متحرک جمع ہو گئے اور وہ اسم کے عین کلمہ کے اندر اگر متحرک حرف آ رہا ہے تو پھر وہاں پہ ادغام نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ ہم نے ادھر مثال پڑھی تھی سرورن کی، ہم نے مثال پڑھی تھی، تو لہذا یہاں پر تو قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ مدیاتن اصل میں کیا تھا؟ مددیاتن۔ مددیاتن میں ہم نے کیا کیا؟ دال کا دال میں ادغام کر دیا تو یہ بن جائے گا مدیاتن۔ تو یہ کچھ صیغے ہیں جن میں آگے چل کے حضرت نے خود وضاحت نہیں کی ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ وضاحت کر دی ہے۔ ایک ہم نے اس میں ظرف کی وضاحت کر لی، اس میں اعلیٰ کی وضاحت کر لی اور افعل و تفضیل کی وضاحت کر لی۔ باقی جو صیغے ہیں جس میں ماضی ہے، مضارع ہے اور اسی طریقے سے امر ہے، نہیں ہے، اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، وہ آگے چل کے خود کتاب کے اندر آ رہے ہیں، لہذا اس کی جو وضاحت ہے ہم انشاءاللہ آگے چل کے خود ہی وہاں پر کریں گے۔